أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ کل ہم نے 18 پارہ شروع کیا تھا، سورہ مومنون ہو گئی تھی، اور آج ہم 18 پارے کے نیکسٹ سے شروع کریں گے۔ اور یہ سورہ نور ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی آیتیں 64 ہیں اور 9 رکوعات ہے۔ اور اس کی جو فرسٹ آیات ہیں اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جسے ہم نے فرض کیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے ایک ایک جو احکامات آ رہے ہیں وہ یوں کہ آپ پہ فرض ہیں، تو ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے جیسے جیسے وضاحت آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں گے اس کے اندر پردے کے احکامات آئیں گے، زنا کے بارے میں آئے گا، تو جیسے جیسے وہ احکامات آتے جائیں گے تو وہ فرض کے مقام ہے یہ سورہ، تو آپ نے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ کرنے۔ اور اس طرح ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کی ایک آیت تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ جی آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ سدرا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ کے نام سے شروع، وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورت ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اسے لازم کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکاری کرنے جو والی ہم عورتوں، اسٹاپ پہ رکتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل تذکرون، ہم نون جو ہے نا اس کا حرکت نہیں کرتے، جو لاسٹ ورڈ ہوتے ہیں اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں ہے کیا قرآن کی آیت ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ تو یہاں ہمیں ملتی ہے کہ اب جیسے جیسے اس میں احکامات آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے ایز اٹ از اٹھا لینے ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں ہم پہ فرض ہیں۔ اور پہلا جو رول آ رہا ہے وہ زانی مرد اور عورت کے بارے میں آ رہا ہے۔ جی سوری میں پہلے ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ وہ آپ نے اس کو ساکن کا کہا تھا، لیکن میں نے جو تجویز سے پڑھا اس میں یہ تھا کہ جو زبر والے ہوتے ہیں لاسٹ ورڈ ان کو آپ پڑھتے ہیں، زیر اور پیش والوں کو آپ نہیں پڑھتے، ان کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو میں نے اپنی تجویز سیکھی ہوئی ہے اس میں زبر والے الفاظ کا ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اف آئی ایم رانگ ایٹ سم ویئر تو پلیز آپ اس میں مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، بٹ ٹھیک میں نے ہے، وہ آپ اس کو طرح بتاؤں اس سیکھا میں ہے۔ کیا ہے کہ اگر دو زبر ہوں گے نا تو ایک ہو جائے گا وہ، لیکن اگر ایک ہوگا تو ساکن ہو جائے گا۔ جیسے انشاءاللہ آگے آتے ہیں نا تو میں اس کی وضاحت پھر آپ کو کروں گی جس وقت آ رہا جی ہوگا جی، تو ہاں میں ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دبر والے ایک پڑھے جاتے ہیں۔ اوکے، میں اس یہاں پہ غلط تھی، آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا، تھینک جزاک اللہ۔ بدکاری کرنے والی عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں کے متعلق تمہیں کوئی نرمی نہ آ پڑے، اگر تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود ہو۔ بدکاری کرنے والا مرد بدکار یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور بدکاری کرنے والی عورت سے بدکار یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے، اور مومنین پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو یہ لوگ ایک ہی پاکدار، آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر کیا بات آئی، پہلے زانیہ عورت الگ بتائے گی اور زانیہ مرد۔ جب کسی بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زور پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے مذکر اور مؤنث کو بھی الگ کر کے خاص بات کی گئی، اور دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اب اس نے زنا کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اب زنا جو ہے ایک ہم نے ابھی پیچھے آیت پڑھی تھی اور جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم مجھے ان دو چیزوں کی گواہی دے دو
کہ تم اسے قابو میں رکھو گے تو میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس طرح کہ وہ تمہیں ملے گی، اور وہ کیا ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے۔ یہاں ابھی کیا چیز ہے، اسپیسیفکلی اس ایک عمل کو، زنا کو روکا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ نہیں کرنا۔ یہ چیز ہم سب کے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہے کہ زنا جو ہے ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو زنا صرف وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش شہوت کو جو ہے پورا کریں، بلکہ ہاتھوں کا بھی زنا ہے، اور آنکھوں کے علاوہ ہاتھوں کا بھی زنا ہے، تو کانوں کا بھی زنا ہے۔ تو آپ نے ہر ایک زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ آگے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سورہ نور میں ہی آیات آئیں گی کہ مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں کہ آپ تو کسی نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ مرد نہ عورت۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا اچھا ماحول بنایا گیا ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ اگر کہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر ترس نہیں کھانا دین کے معاملے میں، اور آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ اب جو ان کے حالات ہیں، اگر انہوں نے زانی جو ہے نکاح کرے گا یا تو زانیہ سے ہی کرے گا، کیونکہ دونوں نے ایک جیسی پراگندہ بہت ہی خراب حرکت کی ہے تو ان سے کیا جائے گا، یا مشرکہ سے۔ اگر آپ غور کریں پورے قرآن میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان مرد، جو مسلم مرد ہیں، وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں لیکن مشرکہ سے نہیں کر سکتے، جو بتوں کو پوجتی ہیں ان سے نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمان عورت نہ اہل کتاب سے کر سکتی ہے نہ مشرک سے۔ مسلمان عورت کے لیے یہی کہا گیا کہ وہ مسلمان مرد سے کرے، چاہے وہ غلام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا تمہارے نصیب سے۔ یہاں ان کی گندگی اور ان کی غلط حرکت جو گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ہی زیادہ سوٹ کرتے ہیں کہ یہ آپس میں شادی کر لیں، یا ایک اور اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ پھر یہ مشرکہ سے شادی کر لیں، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اب اگر آپ غور کریں، بہت سارے لوگ ایسے عمل کرتے ہیں اور پھر شریف زادی عورتوں سے، یا مرد عورتیں عمل کرتی ہیں اور شریف مردوں سے کر لیتی ہیں، وہ ہڈن رہتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے جو بر ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہا گیا کہ پھر اہل ایمان جو ہے، کیونکہ وہ پاک ہیں، اور آپ دیکھیں ان میں طیب سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ زنا جو ہے حرام ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی مسلمانوں پر حرام کر لیا۔ اب جو آگے آتی جا رہی ہے تہمت اور ان کی باتیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کریں گے۔ جی اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر گناہ کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر گناہ کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک ہی گواہی اس طرح ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورتوں سے یہ سزا اس لیے ٹلے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دیں کہ بے شک وہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر مرد سچا ہو تو عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جو اس میں لوگ دیکھیں طوفان 2 قانون آ رہے ہیں۔ ایک قانون ہے جو لوگ اپنی بیوی پر الزام لگائیں، مطلب ابھی تہمت آ رہی ہے یہ، اور اس کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، تو اس میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہوگی کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ لعن کا قانون کہلاتا ہے، لام عین الف اور نون۔
یہ لعن کا قانون تھا کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اگر آپ دیکھیں قسم کھاتے تھے، اس کے بعد وہ ہسبینڈ وائف نہیں رہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے رشتے سے ختم ہو جاتا تھا، ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، اور یہ ایک قسم کے ذریعے سے وہ اپنی دلائل پیش کرتے تھے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہم دیکھیں یہ تہمت لگانا، بہتان لگانا بالکل نہیں پسند۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ نور میں حضرت عائشہ کا بھی ذکر آئے گا، تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جی جو لوگ طوفان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو اتنا ہی گناہ ملے گا جو اس نے کمایا، اور جس شخص نے ان میں سے اس کا زیادہ بوجھ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے لوگوں کے متعلق اچھا گمان کیا ہوتا اور یہ کہا ہوتا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ اس پر 4 گواہ لے کر آتے، جب وہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے یہاں وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم جس چیز میں گھسے پڑے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب چھو لیتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تو تم نے کہا ہوتا کہ ہمارے لیے ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ پاک ہے، وہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بات دوبارہ کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جی، بے شک جو یہاں لوگ پر کیا چاہتے ہوا اب، یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ بہتان کیا تھا کہ انہوں نے واقع عفق کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، اور وہ اتری ہیں، اور اس طرح ایک ہوتا ہے کہ شوہر کے لیے آپ اپنی زینت ساتھ رکھتی ہیں، تو انہوں نے ایک سونے کا ہار پہنا ہوا تھا، وہ کھو گیا، اور وہ بغیر کسی کو بتائے جو اسے ڈھونڈنے نکل گئی۔ اتنی دیر میں قافلہ اٹھا اور چل پڑا، اور وہ وہیں رہ گئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جب وہ واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ سب چلے گئے، وہ پریشان تو ہوئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا راستہ کیا ہے تو ہبڑ دبڑ نہیں مچائی انہوں نے، ایک دم سے جیسے ایک فلس مچ جاتی ہے، انہوں نے وہیں پر ایک چادر تان کے اور لیٹ گئی کہ کچھ نہ کچھ مجھے یہیں سے ذریعہ ملے گا مدینے تک جانے کا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے حضرت صفوان، ان کی ذمہ داری بنائی ہوئی تھی کہ جس قافلے سے ہم اٹھیں گے وہاں پر بعد میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کچھ بھول تو نہیں گیا، جس طرح آپ اکثر دیکھیں ہم اپنا فون بھلاتے ہیں کہیں پہ پبلک پلیس پر یا کوئی چھوٹی سی چیز ہی، تو اس میں سے اکثر ہماری امیاں ہمیں کیا کہتی ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب جس جگہ سے اٹھے نا اس کو ایک دفعہ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ لیں، ایسا تو نہیں ہم کچھ بھول کر آ گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کیونکہ پورا قافلہ وہاں پر ایک وہ لگاتا تھا، تو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ، کیونکہ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو وہ پہچان گئے ام المومنین حضرت عائشہ، تو انہوں نے پھر ان کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور مدینے کی طرف لے کے گئے۔ اب وہ مدینے میں داخل ہوئی ہیں تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اس وقت سردار جو بننے والا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، تو اسے سب سے بڑا مسئلہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھا کہ بننا مجھے تھا سردار، اور یہ آگے اور یہ مقرر ہو گئے، تو وہ منافقت میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ آپ دیکھیں غزوات میں اپنے 300 افراد کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اندر سے وہ غداری کی طرح وہ قریش مکہ سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور خبریں پہنچتی تھیں اور آتی تھیں یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی، تو اب اس کے ہاتھ ایک موقع مل گیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ خواتین کو لے کر جو کی جائے تو وہ مردوں کو بہت تکلیف دیتی ہے،
اور ہم معاشرے میں آج بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ مرد سے مقابلے میں نہیں جیتتے تو اس کے گھر کی خواتین کو اٹھا کر جو ہے آپ یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. پہلی چیز یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. ایون جو ہم بہت ایزیلی کہہ دیتے ہیں جو ایکٹر اور ایکٹریسز کو لے کے کہ شاید ان کی آپس میں کچھ فرینڈشپ ہے اور فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, اس چیز سے بھی منع کیا گیا. اسی طرح ہم کزنس یا آپس میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید دوستی ہو گئی ہے, ایک الفت بڑھ گئی ہے اور آگے ہے, ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے. واپس اپنی اس واقعے کی طرف آتے ہیں تو عبداللہ بن ابی نے کہا یہ تو تہمت ان پہ لگا دی. جب تہمت لگا دی, اب کیا ہوا, مہینہ گزر گیا اور تمام لوگ, کوئی بھی حضرت عائشہ سے بات نہیں کرتا. ایک دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کے بیٹھے, وہ نہ آپ کے حق میں گواہی دیتے تھے نہ آپ کے خلاف کچھ کہتے تھے, لیکن آپ نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا اور آپ نے یہ کہا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہ کس طرح کی باتیں جو ہے مطلب ہم سن رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا مطلب کیا معاملہ ہے اس معاملے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ کی والدہ بھی وہاں بیٹھی تھی. تو حضرت عائشہ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری صفائی بیان کر دے سب کے سامنے, تو انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا, مطلب بیٹی کو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ہی ہے جو کہ واضح طور پر اس چیز کو مٹا دے اور بیان کر دے. انہوں نے والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ بیٹا ایسے ہی ہے نا کہ تم نے نہیں کی. اس پورے واقعے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے. اور جب وہ یہ بات سنتی ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ کروٹ لے کے لیٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو ہے شہادت دے. تو قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کے لیے کہ وہ پاک دامن ہے, اور اس دن انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف آج اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی آپ سب سے بڑھ کر, ورنہ کوئی مجھ پر جو ہے یقین کرنے والا نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس میں دو تین چیزیں سوچنے والی ہیں. ایک تو یہ کبھی بھی کسی پہ اس طرح کا الزام نہ لگایا جائے. حضرت عائشہ سے ایک چیز کیا سیکھنے کو ملی کہ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو ہبڑ دبڑ نہ کریں, بلکہ پرسکون رہ کر اور اطمینان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ دیکھیں ایک مہینہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا سوشل سرکل ہمارا کٹ ڈاؤن ہو جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر ایسی کوئی بھی آزمائش آپ کے اوپر آتی ہے, صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور وہ آپ کی سچائی کو بیان کر دیتا ہے جیسے کہ ان کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. جی. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی, اور یہ کہ اللہ شفقت والا نہایت مہربان ہے. اے اہل ایمان, تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اور تم میں سے بلند درجے اور گنجائش رکھنے والے لوگ اس سے قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں, مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. جی, بے اس شک جو آیت لوگ میں ہوا کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے قریبی رشتہ دار تھے جن کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے, اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ ان کو لینے دینے والا بہت کرتے تھے کیونکہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا حضرت عائشہ کا تہمت والا, تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے باتیں بنانے لگے, جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کا دل تنگ ہوا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس طرح کیا کہ آج کے بعد جو ہے بس میں اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جیسا شخص جو ہے افور درگزر سے کام نہ لے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو باقاعدہ ایک آیت نازل ہوئی, یہاں پر بھی آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے اس میں اہم شخصیات ہوں یا چھوٹے سے چھوٹا شخص ہو، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. جیسے جیسے آپ سورہ نور پڑھتے رہیں گے نا، آپ کے دل میں اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا. ابھی آپ دیکھیں آگے یہ تک بتایا جائے گا بچوں کو، اور ہمارے گھر کے وہ نوکر جو ہمارے گھروں میں ایسے رہتے ہیں جیسے ہمارے گھر کے فرد، ان کو کہ آپ نے اگر ہسبینڈ اور وائف کے روم میں جانا ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے. مطلب اگر آپ غور کریں، اللہ کی محبت جو ہم سب سے ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے سونا کیسے ہے، ہمارے کھانے میں کیا چیز ہمیں صحت مند رکھے گی اور کس چیز سے ہمارے جسموں کو نقصان ہوگا. آپ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، وہ چاہے شراب ہے، چاہے سور کا گوشت ہے، چاہے بہتا ہوا خون ہے، چاہے مردہ جانور ہے، آپ تمام کو دیکھیں جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ سائنٹیفکلی بھی اسے دیکھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور جتنی حلال چیزیں ہیں وہ آپ کو نشوما دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور ضرورت کو قرآن میں بیان کر دیا ہے. جی آیت نمبر 22 تھی کہ 23 پڑھوں گی میں بھی. 23. بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کی ٹھیک ٹھیک سزا پوری طرح دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق اور واضح کرنے والا ہے. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اے اہل ایمان یہ اپنے آیت آپ گھروں نوٹ کر لیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر زنا کیا ہے تو 100 پڑے لگیں گے. پھر ہم نے کیا پڑھا کہ زنا کرنے والے آپس میں شادی کریں اور مشرکہ سے کریں. پھر کہا جا رہا ہے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ناپاک. یہاں دیکھیں حضرت عائشہ کی تہمت کے بارے میں جب بات آئی تو یہ بھی بتایا گیا کہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا بھی آپ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ 80 کوڑے ہیں. یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برات مطلب بتایا کہ یہ اس چیز سے بری ہیں. اور زندگی میں کبھی کوئی الزام لگے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بتایا گیا دفاع کرنے کے بجائے معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. تو وہ ضرور سچ سامنے لے آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کا سچ کیسے لے کر آ گیا قرآن کے ذریعے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالتا ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، سم ٹائم شر سے اللہ خیر نکالتا ہے. اور اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے کہ جو آپ گمان کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. آپ پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیو ہی ہوگا. کسی کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ کبھی بھی نہیں بننا چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے یہ کہ آپ کسی کی بھی ایسی چیز کا حصہ بن جائیں جو کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اور ہمارا جو لباس ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری حرکات جو ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے اس سے فحاشی نہ نظر آ رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فحاشی کو نہیں پسند کرتا. اور اللہ نے خبیث کے لیے خبیث اور طیب کے لیے طیب بنایا ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اب اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے ہم سب اپنے بچوں کا آپ دیکھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ چاہے لڑکی ہو تو زیادہ یہ دعا دی جا رہی ہوتی ہے، اور آج کل لڑکوں کو بھی یہ دعا دیتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں بچوں کو طیب نیچر کے ساتھ ان کی اپ برنگنگ کریں انشاءاللہ. اور اس آیت پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کی
جو ہے اپ برنگنگ اس طرح کی ہے کہ اس میں خیر ہو، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی محبت، انبیاء کی، اور تمام چیزیں جو دین سے ریلیٹڈ ہے، کہ ان میں ایمان والی جو ہے عادات ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو طیب ہی بھر دے گا۔ جی، اب داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے، گھروں میں کیسے آنا ہے، تو اب یہ آیتیں نا آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ آج تفسیر کی کافی ڈیٹیل ہے، اس لیے عربی کی طرف میں وہ کم بات کر رہی ہوں، لیکن آپ نوٹ کرتے جائیں۔ یہ آیت جیسا بھی آئی تھی، یہ 26، پیچھے بھی جو زنا کی آیت ہے اسے بھی نوٹ کریں، حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ لعن کی آیت جو ہے وہ نوٹ کریں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ تمام احکامات بتا رہا ہے آپ کو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ قرآن ماشاء اللہ کلاسز لیتی ہیں، یہ معاملہ ہے کیسے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ ہم سب ماشاء اللہ یو اے ای میں رہتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی بھی فقہی مسئلہ ہے تو ایک فون نمبر ہے جو بچوں کی اسلامک بک جو آتی ہیں ہمارے پاس اسکول سے، ان پہ بھی لکھا ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ انہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، فقہی مسئلہ، تو وہ بہت اچھا آپ کو رپلائی کر دیتے ہیں یہاں یہیں سے اوقاف سے۔ جی آگے بڑھیے۔ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک اجازت طلب نہ کر لو اور اہل خانہ کو سلام نہ کر لو۔ تمہارے یہ عمل تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو بھی نہ پاؤ تو ان گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی تمہارے حق میں زیادہ پاکیزگی والی بات ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جی، اس بات اس میں آیت تم میں پر کوئی بتایا گناہ جا رہا نہیں۔ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونا ہے، اجازت نہ ملنے کی صورت میں بغیر کسی ناراضگی کے آپ نے واپس لوٹ جائیں۔ اور جو ہے اس کے بعد آگے کی آیت آئے گی کہ بچوں نے کب اجازت لینی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ یہاں ہم جب سے یو اے ای میں تو یہی ہے کہ آپ یا تو واٹس ایپ یا کال سے آپ اجازت لیتے ہیں اور پھر کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ چیزیں ہم ابراڈ آنے کے بعد سیکھ گئے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہوم لینڈ میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان اور سب جگہ، تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا یا کچھ بھی، وہ آتے ہیں بغیر اطلاع دیے، اور اگر آپ کو گھر میں نہیں پائیں گے وہ، تو وہ کیا ہوتا ہے بعد میں فون کر کے وہ اس کو برابر کر دیتے ہیں کہ بہت بڑی آپ کی طرف سے زیادتی ہو گئی کہ ہم گھر آئے اور آپ موجود نہیں تھے۔ تو اس چیز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے ایکچولی، خاص کر ایشینز کی، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں میں بھی ہو، کہ کسی کے بھی گھر جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور اجازت کے بعد آپ نے گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے، ایک تو گھر والوں پہ سلامتی ہو، دوسرا گھر کی بیٹیاں بہویں جو ہیں اگر ایسی ہیں کہ وہ ستر کے بغیر بیٹھی ہیں، دوپٹے نہیں ہو رہی ہیں کوئی بھی چیز، تو وہ اس کو اچھے سے سنبھال لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ فار سم ریزن کہ اگر آپ نہیں کوئی آپ سے مل پا رہا کسی وجہ سے، تو آپ واپس لوٹ جائیں، اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہو، کیونکہ آپ دیکھیں نا سم ٹائم ہم بھی اپنے گھروں میں کسی ایسی کیفیت میں ایسی چیزوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت کوئی آ جائے تو ہم بھی ایک دم پریشان ہو جائیں، تو سیم یہی چیز دوسرے پر رکھ کر آپ سوچیں، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک تو اجازت لینی ہے، سلام کر کے داخل ہونا ہے، اگر کہ آپ کو نہیں اجازت مل رہی تو آپ چلے جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب ہم نوک کریں کسی کے ڈور پہ، جس طرح آپ بیل کرتے ہیں، تو آپ بالکل گیٹ کے منہ پہ نہ کھڑے ہو جائیں سامنے، بلکہ کیا کریں اس کے رائٹ یا لیفٹ کی طرف کھڑے ہوں، تاکہ جو بھی شخص باہر نکل رہا ہے، لفٹ میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ داخل ہوں۔ جی آگے بڑھیے۔ اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم غیر رہائشی گھروں میں داخل ہو جہاں تمہارا سامان پڑا ہوا ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت اور نمبر مومن 30 آپ نوٹ کر لیں، یہ نظروں کے بارے میں ہے کہ نگاہ کی حفاظت، مومن مرد ہو یا عورت ہو ایک دوسرے کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہ کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بے حیائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھ کر وہ زنا اور بدکاری اور دوسری چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔
تو اگر ہم ایمان کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ اگر ہم نگاہ کو نیچے رکھیں، اور یہ صرف ایک جینڈر کو نہیں کہا کہ لڑکی کو یا لڑکے کو، کہا مرد اور عورتیں دونوں نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ایمان کی حفاظت ہے. جی اور مومن عورتوں سے بھی فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے خود ہی ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹے اپنی گربانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہر کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنی باندیوں کے یا خدمت کرنے والے ایسے مرد جو کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو اپنی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہوں، اور عورتیں زمین پر اپنا پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کے پوشیدہ زینت معلوم ہونے لگے، اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہ تم آیت آپ نوٹ کر اپنے میں لیں، سے سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو خواتین محرم افراد کے سوا کسی کے سامنے زیز ظاہر نہ کریں، یہ چیز آ گئی. پردے کا حکم آ رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سگاڑ نہ دکھائیں بجس اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اونیوں کے آنچل ڈال لیں. یہاں اگر آپ غور کریں تو ایک تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، پیچھے مردوں کے ساتھ بھی یہ حکم آیا تھا، دوبارہ اس میں زور پیدا ہو گیا. شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے شوہر کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے، اور شوہروں کو چھوڑ کر کسی چیز کے ساتھ نہیں آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے، خواہشات. اب آگے اپنا بناؤ سگاڑ نہ دکھائیں. یہ بھی یہی ہے کہ چار دیواری کے اندر آپ تیار ہوں بڑے اچھے سے، جیسے آپ نے کپڑے پہننے اپنے شوہر کے لیے، جیسے ان کی خواہش ہے اس چیز کی پورے طریقے سے آپ کو اجازت ہے، لیکن باہر آپ بند سور کے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بن گئی ہے کہ جب ہم گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری حالت ماسیوں جیسی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہی ہمارا کمفرٹیبل یعنی ایک پوزیشن ہے کہ ہم اس طرح کا لباس پہنیں. کوئی بات نہیں، آپ وہ پہنیں لیکن بہتر طریقے سے پہنیں کہ آپ کے شوہر آپ کو دیکھیں تو خوش ہوں. اور لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں، چاہے وہ ہم چھوٹی سی کوئی چیز لینے کے لیے جا رہے ہوں یا مارکیٹ جا رہے ہوں، تو آپ دیکھیں ہم پراپر تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کا شوق ہے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ان چیزوں سے کوئی بھی متاثر نہ ہو. جیسے کہا گیا کہ خوشبو جو ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی مرد تمہاری اس خوشبو سے تمہاری طرف مائل ہو گیا تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے زنا کیا. تو جس طرح بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہیں گے ہم کہ آپ خوشبو نہ لگائیں، بلکہ آپ دیکھیں جس طرح ابھی ہم ابایوں کو اچھے سے پرفیوم، وہ جو ہے شیمپو کپڑوں کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ان سے ہم دھو لیں، تو آپ دیکھیں اس کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ صرف اسی کو آتی ہے جو آپ کے بالکل قریب تر ہو. یا آپ ہلکی خوشبو ایسی لگا سکتے ہیں جس جو دوسرے تک نہ جائے. سم ٹائم آپ لگا کے کار میں بیٹھتے تھوڑی دیر تک وہ آتی ہے، لیکن آپ اس طرح کی خوشبو یوز کریں جو بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی مرد جو ہے وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ آپ نے اپنا جو مطلب خوبصورتی ہے اس کو نہیں دکھانا ہے بظاہر اس کے، کہ کچھ خواتین آپ نے دیکھا کہ ان کی جسامت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی کور ہو جائیں پھر بھی دکھ رہی ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اب اوڑھنی کی بات آئی ہے نقاب کو لے کر، تو آپ دیکھیں یہ لوگ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر قرآن سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب آپ نارملی سوشل گیدرنگس میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ اس طرح وضاحت نہیں کر سکتے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے رہتے ہیں ہم چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے غور کیا ہو کہ فلاں خاتون فلاں وہ حجاب کرنے لگی ہیں، جیسے میری ہی بیٹی ماشاء اللہ ہیڈ کور کرنے لگی ہیں کچھ عرصے سے، تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ حجاب کرنے لگی ہے، یا جو بھی ہیڈ کور کرتا ہے سب اسے یہی کہتے ہیں.
اگر آپ غور کریں حجاب کا مطلب پوشیدہ اور ایسی چیزوں سے لیا جاتا ہے۔ حجاب بیسکلی ہے کیا؟ حجاب ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو کور کیا ہوا ہے۔ اس کی میننگس کو انہوں نے چینج کر کے ہیڈ کور تک آ گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ان خواتین سے جو بالکل ہی ایسے آپے سے باہر جا رہی ہوتی ہیں، بڑے انہوں نے جو شرٹ ہیں ان کے چوک بنے ہوتے ہیں اور ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں اور ان کے اعضائے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہی غلط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں ام سلمہ، انہوں نے ایسا لباس پہنا تھا جو باریک تھا، سی تھرو تھا اور تنگ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور ارشاد فرمایا بالکل ایسی ہیں جیسے برہم، مطلب کپڑے پہنے ہی نہ ہوں، کیونکہ جسم تو آپ کا دکھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، ایسا لگتا ہے کپڑے پہن کے انہوں نے سلوائے ہیں، تو ایسے لباس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹائٹس پہنتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ کے چاک اتنے کھلیں کہ آپ کی پوری ٹانگیں واضح طور پر دکھ رہی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب واپس حجاب کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر کسی چور نے آنا ہے، آپ کا مین گیٹ کھلا ہوا ہے گھر کا، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کھڑکیوں سے آئے، وہ مین گیٹ سے داخل ہوگا۔ تو آپ کا جو فیس ہے وہ پورے طریقے سے آپ کی پہچان ہے۔ اور آگے ہم آیت میں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، بھی آیات آئیں گی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن عورتیں اپنے چہروں کو چھپا کے رکھیں اس طرح کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ مسلمان ہیں، مطلب ان کی پہچان ہے یہ اپنے چہرے کو چھپانا، اور یہ فرض کاموں میں سے ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے دوسری طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس میں ایک الگ لوگوں کی سوچ ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنے چہروں کو چھپانا ہے، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے مگر ان کے سامنے، اب کن کن کے سامنے نہیں، شوہر کے سامنے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے باپ کو دیکھیں تو دیکھیں باپ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، اور پھر دو رشتے بنتے ہیں، ہمارے نانا اور دادا، یہ ہمارے محرم رشتے ہیں جن سے قطعی طور پر آپ حرام کر دیے ہیں جن کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کے بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے بھانجے بھتیجے ہو گئے، آپ کے جو بھائی ہیں وہ ہو گئے، اس کے اندر جو سارے محرم رشتے ہیں آپ دیکھیں اس میں تسلسل سے کہا شوہر باپ، شوہر کے باپ، اچھا جو سسر ہیں ان کی بات، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، اور شوہر کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ پہ دائمی حرام ہوتے ہیں، اس لیے بھائی بھائیوں کے بیٹے مطلب بھانجے، بہنوں کے بیٹے بھتیجے، اپنے میل جھول کی عورتیں، اپنے لونڈی، غلام اور زیرے دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، مطلب اگر آپ نے ایسا کوئی بچہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو کام کرتا ہے اور اس کے سامنے آپ 70 میں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو زیست انہوں نے چھپا رکھی ہے ان کا اس کو واضح کر دیں۔ تو یہاں پر ایک چیز پتہ چل رہی ہے ہمیں، تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ ان کے سامنے جو ہے ہم کس طرح جائیں گے، ہم حلال، اگر آپ دیکھیں کہ محرم جو رشتے ہیں، اس میں جو محرم رشتے ہیں ان محرم رشتوں میں کیا چیز ہوگی کہ آپ نے ساتر لباس کے ساتھ جانا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ ان کے سامنے جانے کی اجازت تو ملی ہے تمام رشتے جو بتائیں اسپیسیفکلی، لیکن ان کے سامنے کیسے جانا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جس طرح بھی آپ نے دیکھا، ہم نے بات کی وہ خواتین جو ہیڈ کور کرتی ہے، ہیڈ کور ہے اور انہوں نے سمجھے عبایا پہنا ہوا ہے، عبایا پہنا ہوا ہے تو آپ دیکھیں ان کے پورے ہاتھ پوشیدہ ہیں کلائی تک، اور ان کے پیروں تک بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو وہ ہوتے ہیں ٹخنوں تک وہ چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے محرم رشتوں کے سامنے بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے سلیپ لیس میں چلی جائیں کہ یہ تو ہمارے محرم ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خیر آئے، حیا والی عورتیں ہم بنیں، تو یہ تمام چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ اور تم اپنے میں سے بے نکاح لوگوں اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کروا دیا کرو، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔
اور جو لوگ نگاہ نہیں کر سکتے انہیں اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تحریری معاہدہ کرنا چاہیں تو تم ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا کرو جبکہ تم ان میں کچھ غیر معلوم ہو، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود بھی پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اس لیے تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر سکو، اور جو شخص انہیں مجبور کرے تو انہیں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کے احوال اور متقیوں کے لیے نصیحت اتاری ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہو، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، وہ شیشہ یوں معلوم ہوتا ہو جیسے کوئی چمکدار ستارہ، اس چراغ کو ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی، قریب ہے اس کا تیل اس روشن کر دے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، نور بالائے نور ہے، اللہ اپنے نور کے جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی، یہ ان جو گھروں میں 35 آیت ہے، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں تو یہ آیت اس کے لیے بیان ہوتی ہے کہ وہ نور ہے۔ جی ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اس میں اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھ پلٹ جائے گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اور وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے جو اس کا پورا پورا حساب کر دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوں، اسے ایک موج ڈھانپ لیتی ہے جس پر ایک اور موج ہوتی ہے، اس کے برابر بادل ہوتے ہیں، اور اندھیرے میں جو ایک دوسرے کے اوپر چھا رہے ہیں، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اسے دیکھ نہ سکے، اور اللہ جس کے لیے روشنی لا رکھے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جانتا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے یہ آسمانوں آیت اور آپ زمین نوٹ کی کر لیں، حکمت ہے، آیت نمبر 41۔ یہ دیکھیں جب پرندے جو ہے کس طرح وہ کرتے ہیں، جب کبھی بچے جو ہیں فجر کی نماز نہ پڑھ رہی ہوں یا عصر کی، تو آپ ان کو بالخصوص کہا کریں کہ دیکھیں فجر کی اذان کے تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، ابھی اشراق کا ٹائم ہونا شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں باہر نا چڑیوں کی آواز آنے لگتی ہے، یہاں پر جبکہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، یو اے میں میری جو بالکنی ہے اس کے ساتھ ایک درخت ہے، وہاں تھوڑی سی ہیں، اور ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے، اور بار بار مجھے یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ انسان ہیں، فجر میں کبھی آپ اشراق تک جاگ رہے ہوتے ہیں کبھی نہیں، تو جب وہ مجھے آواز آتی ہے وہ مجھے اتنی حسین لگتی ہے اور مجھے اتنی خوشی دیتی ہے، وہ ان کی آواز اور اس وقت کا جو ویدر ہوتا ہے کہ وہ جو سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور سیم یہی چیز عصر کے وقت، عصر کے بعد مطلب عشاء کے قریب، مغرب کے قریب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح تسبیح بیان کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے نوٹ کرا ہے آسمان کو اڑتے ہوئے آسمان پہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اور کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھامے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں وہ تسبیح بھی بیان کریں، تو اپنے اصولی پوائنٹس میں آپ لکھ لیں، آج بچوں کو یہ بات بتانی ہے اور خود بھی اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ جی اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلا کر لاتا ہے، پھر انہیں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ رکھتا ہے، پھر آپ اس کے درمیان سے بارش برستے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہی پہاڑوں کی طرح مضبوط بادلوں سے اولے برساتا ہے، سو جس پر چاہتا ہے انہیں پہنچا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، قریب ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، اللہ رات اور دن کو پلٹتا رہتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔
اور اللہ نے زمین میں چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے بعض چیزیں اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں، بعض چیزیں اپنے دونوں پاؤں کے بل چلتی ہیں، اور بعض چیزیں 4 پاؤں کے بل چلتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تو لوگ یہاں کہتے ایک ہیں اور کہ چیز ہمیں پتہ چلی، ہمیں اپنی بنیاد تو پتہ ہے کہ ہم نے گارے اور مٹی سڑے ہوئے اس سے بنے ہیں، اور دوسرا ہر ایک شے کی بنیاد جو ہے وہ پانی سے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جی اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ موڑنے لگتے ہیں، اور اگر حق ان کا بنتا ہو تو فوراً اسے قبول کر کے اس کی طرف آ جائیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنین کا قول تو یہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو یہ ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، بھلے طریقے سے اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو پیغمبر کے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے۔ اور اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور پیغمبر کے ذمے تو صرف واضح طور پہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلاف کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت دی تھی، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور مضبوط کرے گا جو اس نے ان لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، اور انہیں خوف کے بعد بدلے میں امن بھی ضرور عطا فرمائے گا کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ کافروں کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بدترین جگہ ہے۔ اے اہل ایمان، چاہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو اب تک بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے بے پردہ ہونے کے ہیں، ان کے علاوہ اوقات میں تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جانے والا، حکمت والا ہے۔ جی، یہ اور آیت جب نمبر تم 58 آپ نوٹ کر لیں، دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے 3 اوقات ایسے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کیا کرنا ہے صبح کی نماز سے پہلے، مطلب اگر آپ دیکھیں فجر سے پہلے، اور دوپہر کو جب کہ تم مطلب ظہر کے بعد جو کیلولا کا ٹائم ہے، دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ عشاء کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اور آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تینوں وقت ہمارے پردے کے ہیں، اور ان سے کہو کہ وہ بلا اجازت جو ہے اس کے علاوہ آ سکتے ہیں، لیکن ان تینوں ٹائمنگ میں وہ اجازت دیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، اور عشاء کے بعد۔ یہ ہمیں 3 وقت بچوں کو بتانے چاہیے کہ اس وقت جب وہ اپنے پیرنٹس کے روم میں ہیں، ویسے تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر گھر کا کہ آپ کسی بھی روم میں جائیں نوک کر کے جائیں، ایکسیپٹ یہ کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے روم میں اس میں قواعد نہیں ہے، کیونکہ آپ بچوں کو چیک کرتے ہیں، اور بہت سارے پیرنٹس اس بات سے پریشان بھی ہوتے ہیں بچوں کو الگ روم دے کر ہم ان کو صحیح سے ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے لک آفٹر، جیسے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور سارا کچھ۔ تو اس کے لیے میں ایک چیز بچوں کے لیے تو آپ یہی چیز ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس کے روم میں بچے اس طرح آئیں گے کہ ان تینوں ٹائمنگز میں وہ اجازت لے کر آئیں۔ جی
اور جب تم میں سے نابالغ بچے بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں بھی اجازت طلب کرنی چاہیے جیسے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ جانے والی عورتوں پر جنہیں نکاح کی کوئی توقع نہیں رہی، کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے رکھ دیں جبکہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ نابینا آدمی اب یہ پر کن کوئی حرج لوگوں کے بارے نہیں۔ میں کہا جا رہا ہے؟ عمر رسیدہ عورتیں ہو گئی ہیں، اب ان کے اندر وہ اٹریکشن نہیں رہی تو وہ اپنے ایسے کپڑے اٹھا کے رکھ دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹی سی چیز ہے، ہم ابھی عمر میں ایسے نہیں اتنے بڑے، لیکن سم ٹائم آپ دیکھیں آپ کو بھی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ایون جب آپ نقاب بھی کر رہے ہو تو آپ تھوڑی دیر ناک سے نیچے کر لیتے ہیں، جیسے ابھی سبھی ماسک پہنتے ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو بریتھ کرنے میں۔ اب کیا ہے کہ ان عورتوں کے لیے سم ٹائم ان کو گرمی اتنی لگتی ہے تو کہا کہ وہ اتار کے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو آج کے حوالے سے دیکھیں کہ آج کی خواتین بڑے اچھے سے بالوں کو ڈائی کر کے اپ ٹو ڈیٹ میک اپ اور ساری چیزیں کہ ان کو ابھی بھی کوئی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، کیونکہ شرط ہے کہ وہ نکاح کے پھر لائق نہیں ہے تو رکھ دیں، اور اگر ان کو بھیج سکتے ہیں تو پھر وہ تمام احکامات جو پیچھے گزرے ہیں مسلمان عورتوں کی وہ ان پہ بھی نافذ ہوتے ہیں۔ یہ آپ یوں کہیں کہ جس طرح نانیاں دادیوں والی جو کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں بیماری کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنی ایکسٹرا کپڑے اتار کے رکھ بھی دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ ہم انڈر گارمنٹس کو لے سکتے ہیں۔ جی نابینا آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے، بیمار آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی خود تمہاری اپنی ذات پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا متفرق ہو کر۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومنین تو وہ یہ لوگ ہیں جو 61 آیت آپ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں جو ہمارے گھر ہیں کہاں سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے، ماں اور نانی کے، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، چچاؤں کے، پھوپھیوں کے، ماموں کے، خالاؤں کے، اور جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہیں، مطلب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے انڈر آتے ہیں، دوستوں کے، ان میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ ان گھروں میں جب جاتے ہیں، آپ کی نانی دادیوں کا گھر ہے، اب آپ کا کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا، وہاں فروٹس پڑے ہیں یا کوئی بھی آپ کی فیوریٹ چیز ہے آپ نکالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ آپ کے گھر پر آ رہے ہیں، آپ کا گھر ان کے لیے نانی یا بہن یا بھائی کا گھر ہے اور وہ اس طرح کھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، اس میں اجازت ہے، اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو تو پھر آپ نے پرمیشن لینی ہے۔ جی مومنین تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام میں ان کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار کریں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اپنے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یوں نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ اسی سو آیت جو لوگ اس کے حکم جی اس آیت کی وضاحت سورہ حجرات میں بھی آئے گی۔ اس میں کہا گیا کہ جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے نبی کو نہ پکاریں، کیونکہ وہ آپ میں سب سے محترم اور حبیب، اگر آپ دیکھیں کہ حبیب اللہ ہے وہ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو آپ کے ٹیچرس ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے لو ونس ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسن ہوتے ہیں، آپ ان کو کتنی رسپیکٹ سے بلاتے ہیں، تو پھر یہ تو نبی ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے جو آداب بتائے جا رہے ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے ان سے بات کس طرح کی جاتی ہے، اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو وہ تمام اہم رشتے جو ہمارے لیے جو ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آئیں گے۔ جی
تو جو لوگ اسے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ آگاہ رہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، اور جس دن انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان آگے جی، شروع ہو رہی ہے۔ اس میں دیکھیں یہ جو ایک آیت اس سے پہلے بھی آئی تھی، اس میں کیا تھا کہ انسان کے لیے آزمائش ہے، انسانوں میں ایک دوسرے کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں ایک دوسرے سے، تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنے والا بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور جو زیادتی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے، جو برداشت کرتا ہے وہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان اور زمین کی ہم نے دیکھیں کہ ابھی ہم بات کر آئے ہیں پوری اس آیت کے اندر کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیجا پیدا کر دیا ہے۔ تو سورہ فرقان ابھی شروع ہو رہی ہے، لیکن سورہ نور میں ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں اس کی پہلی آیت سے پتہ چلا کہ وہ بالکل فرض کے قائم مقام ہے۔ تو ہم نے اپنی خود تجزیہ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، کن چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، کن پہ نہیں کرتے، ان کو کیسے اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپنے جو پیارے ہیں ان تک یہ بات کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہماری الحمدللہ سورہ نور جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ تو اب آپ میں سے کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی آمنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کرنی ہے پہلے کہ سٹارٹ کر دوں؟ نہیں، اسٹارٹ کر لیجئے، بس ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ سورہ فرقان جو ہے مکی سورہ ہے، آیت اس کی 77 ہے اور رکوعات اس کے 6 ہیں۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ جی۔ اور جو لوگ بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب یعنی قرآن اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی کہ وہ بندہ تمام دنیا جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ ایسی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں، اور اس نے ممکنات میں سے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا، اور باوجود حق تعالیٰ کے ایسے یکتا ہو کہ ان مشرکین نے خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دیے جو کسی چیز کے خالق نہیں۔ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو دوبارہ جلانے کا۔ اور کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، نرا جھوٹ ہے جس کو ایک شخص نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی امداد کی ہے، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سنن باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں، جن کو اس شخص نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی اس کو صبح اور شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات نے اتارا ہے جس کو چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں خبر ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمانداروں سے یہ ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی عالیشان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو اس فرمائش سے بھی اچھی چیز دے یعنی بہت سی غیبی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ ان کو دور سے دیکھیں گے تو وہ لوگ
دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور پھر جب وہ اس دوزخ کے کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان کو یہ مصیبت سنا کر کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا خدا ڈرانے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی اطاعت کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ، اور ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوچھتے تھے ان سب کو جمع کرے گا، پھر ان معبودین سے فرما دے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ معبودین عرض کریں گے کہ معاذ اللہ، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارسازوں کو تجویز کریں، لیکن آپ نے تو ان کو ان کے بڑھوں کو خوب آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ آپ کی یاد کو بلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے۔ تمہارے ان معبودوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، سو اب تم نہ تو خود عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے مدد لیے جا سکتے ہو، اور جو تم میں ظالم یعنی مشرک ہوگا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم مجموعہ مکلفین میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرنا چاہیے، اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کیا کی، جیسی سورہ شروع ہوئی ہے کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے کہا جو قرآن ہے وہ فرقان ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، کہ نہایت ہی متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ اور پھر زمین اور آسمان کی بادشاہت کی بات کی کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو کہ ہمیں دین کی تعلیم دیتا ساتھ میں، اور ہم فوراً مان لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں اگر فرشتہ آتا تو فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آتی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئی تھی، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کی جو آخری آیت ہے 18ویں پارے کی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے لیے آزمائش بھی پیدا کرتا ہے، اور اس میں بس یہی ہے کہ آپ نے اگر تکلیف کو برداشت کر لیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے۔ تو الحمدللہ 18 پارہ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلے دعا کرتے ہیں، اللہم انس واشفی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔